حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے لگے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جب کیونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، اس لیے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کی نیت سے مینا کی طرف چلے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کے ساتھ کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دس گیا۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر پھر شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کے ساتھ کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دس گیا۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو شیطان نے پھر ایسا ہی کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کے ساتھ کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دس گیا۔ آخرکار پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی و رضامندی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کو نہ اس سے پہلے زمین نے دیکھا تھا اور نہ ہی آسمان نے اور نہ ہی اس کے بعد دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری چلاتے رہے جب تک اللہ نے ان کو پکار کر یہ نہیں کہہ دیا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو جنت سے بھیج دیا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ ذبح تو کیا مینڈے کو، لیکن ثواب ملا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا خوشی کے ساتھ لیٹ بھی گیا۔ اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے اور اسی واقعے سے حج کے موقع پر کنکریاں مارنے کی شروعات ہوئی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ شیطان کو کنکریاں ماری تھی اور وہ زمین میں دس گیا تھا۔ اب ان جگہوں پر پتھر کے مینارے بنا دیے گئے ہیں جہاں ہر حاجی 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی واقعے سے قربانی کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کی رضامندی کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔